ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہجرت ہوئی، ہجرت حبشہ ہوئی، پھر شیب ابی طالب کا واقعہ، پھر عام الحزن کا واقعہ، پھر واقعہ طائف، بہت سارے ایسے واقعات ہوئے کہ جس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن فیضی سے گزرے تھے، تو بڑا ان مشکلات کا، ان پریشانیوں کا ایک بڑا گہرا دل پر اثر تھا۔ اب وہ جو اثر تھا ان پر، اس تمام کو دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے نبی کو ایک گفٹ عطا کیا۔ اب وہ جو گفٹ تھا وہ اتنا خوبصورت گفٹ ہے کہ جس کو آج بھی ہم یاد کرتے ہیں، اور وہ ہے واقعہ معراج۔ اور پھر واقعہ معراج میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں گفٹ دیا وہ ہے نماز۔ تو واقعہ معراج کی جو نوعیت ہے، اس میں یہ ہوا کب تھا، اس میں کچھ مورخین کا اختلاف ہے، لیکن ریگارڈلیس اس کے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیرت میں آپ کو مختلف اسکالرز کی طرف سے مختلف چیزیں ملتی رہیں گی، لیکن ہمیں اس اختلاف سے غرض نہیں ہے، ہم نے تو وہ ایک ایموشنل ایک تعلق فیل کرنا ہے جو کہ ہمارے نبی سے ڈیولپ ہو سکے۔ تو حضرت ام ہانی کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، تو فرماتے ہیں کہ اس میں بہت ساری مختلف روایات ہیں، لیکن یہ سٹارٹ اس طرح ہوا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا تو مجھے کسی نے جگایا، اور وہ جگانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور پھر مجھے لے کر وہ حرم میں گئے، مکہ مکرمہ میں۔ فرماتے ہیں کہ پھر وہاں پہ ایک سواری میرے پاس پیش کی گئی، اس سواری کا نام جو تھا وہ براق تھا۔ براق جو ہے نا، یہ برق سے نکلا ہے، برق یہ الیکٹریسٹی کو، لائٹ کو، ان چیزوں کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ جو براق تھا وہ دیکھنے میں فرماتے ہیں کہ گھوڑے سے چھوٹا تھا، لیکن جو میول ہوتا ہے خچر، اس سے بڑا تھا، اور وہ وائٹ کلر کا ایک جانور تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس پر سوار ہوتے ہیں تو وہ سوار ہونے کے ساتھ نا وہ تھوڑا سا بدکتا ہے، جیسے کوئی بھی جانور ہوتا ہے نا، آپ اس پہ سوار ہوتے ہیں تو وہ کوئی نیا سوار اگر سوار ہو تو وہ تھوڑی سی اس کے اندر نا ایک وہ ہچکچاہٹ یا جھجک سی پیدا ہوتی ہے، تو وہ ہلتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو منع فرماتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے تم پہ کون سوار ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ تم پر جو ہے اس پورے کائنات کے جو سب سے معزز شخصیت ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد، وہ سوار ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں۔ اور یہ سننے کے بعد جو براق ہے وہ سٹیبل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ براق جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے مسجد اقصیٰ جاتا ہے۔ اچھا، اس براق کی جو اس کی جرنی تھی وہ اس طرح تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک میری نگاہ جاتی تھی نا تو وہاں پہ اس کا قدم جاتا تھا، یعنی کہ اتنی تیز رفتاری سے۔ تو آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ جیسے اگر آپ کسی میدان میں ہوں تو آپ کی نگاہ جو ہے وہ کوئی 5-6 کلومیٹرز تک تو جاتی ہے، تو اس کا ایک قدم اتنا بڑا ہوتا تھا۔ تو وہ اتنی تیز رفتاری سے وہ اللہ کے نبی کو لے کر مسجد الاقصیٰ پہنچا، اور مسجد الاقصیٰ میں تمام انبیاء علیہ السلام جو تھے وہاں پہ ان کی ارواح جمع تھی۔ وہاں پہ جو 3 انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کے نبی دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا جو اتنا زیادہ مجھ سے سملر ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا وہ دکھنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ شبہات رکھتے تھے۔ تو دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا اونچے ہیں اور گندمی سا ایک رنگ ہے اور ایک ایسا مضبوط جسم ہے، تو کہتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کہا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے
تھوڑے قد میں چھوٹے تھے، اور ان کے جو بال تھے وہ اس طرح جیسے اگر گیلے بال ہو نا تو جس طرح کے بال ہو جاتے ہیں گریسی سے، تو اس طرح کے بال تھے ان کے. تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ویسی درجے میں سب سے اونچے تھے، لیکن اس کی ایک ظاہری مینیفیسٹیشن اس وقت ہوئی کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کروائی. اچھا ویسے اس کو امیجن کریں کہ کیا وہ ایک ماحول ہوگا کہ اللہ کے نبی مل رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. وہ کیا وقت ہوگا، کیا اس وقت سینری ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. پھر پیچھے تمام انبیاء کی ارواح ہیں، ان سے مل رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایک نماز پڑھائی جا رہی ہے. وہ نماز کتنی بابرکت ہوگی، یعنی کہ ایسی نماز بھی کہاں پڑھی گئی ہوگی کہ اللہ کے نبی امامت کروا رہے ہیں اور تمام انبیاء 1,24,000 انبیاء جو ہیں ان کی ارواح پیچھے صف بستہ ہیں اور وہ اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھے. کیا خوبصورت منظر ہوگا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا اونچا مقام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا. پھر اس کے بعد اس میں مختلف نریشنز ہیں، تو اس میں ہو سکتا ہے جو میں واقعہ بتا رہا ہوں اس میں کچھ ترتیب میں آپ کو آگے پیچھے مختلف بکس میں اختلافات مل سکتے ہیں، لیکن اٹ ڈزنٹ میٹر، اصل چیز وہ سمجھنا ہے. تو پھر ایک جگہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو ایک سیڑھی جیسے ہوتی ہے نا وہ دکھائی گئی، اور وہ بیسیکلی پہلے آسمان کی طرف جا رہی تھی. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے نبی پہلے آسمان کی طرف گئے. جیسا کہ قرآن میں حدیث میں ہمیں پتہ ہے نا کہ 7 آسمان ہیں. یہ جتنا آپ اوپر دیکھتے ہیں نا آسمانوں پہ، تو جتنے ستارے، سیارے، یہ گیلیکسیز، یہ سب کچھ جو ناسا آج تک لگا ہوا ہے، یہ سب کچھ پہلے آسمان کے اندر ہے، اور ابھی تک پہلے آسمان کی باؤنڈریز نہیں ٹچ کر سکے. جتنی بھی نظر دوڑا لیں، پہلا آسمان ہی اتنا بڑا ہے. خیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ وہاں پہ گئے پہلے آسمان پہ. تو پہلے آسمان کا وہاں پہ ایک دروازہ تھا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وہاں پہنچے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو ادھر سے پوچھا گیا کہ کون ہے. فرمایا کہ میں جبرائیل ہوں. تو پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے. فرمایا کہ محمد رسول اللہ ہے. تو وہاں پہ فوراً پھر پہلے آسمان کے دروازے انہوں نے کھول دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر پہلے آسمان پہ گئے. اچھا جب پہلے آسمان پہ گئے ہیں تو وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت ویل ہائٹڈ تھے، بہت لمبے تھے. تو کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام. تو حضرت آدم علیہ السلام جب وہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا، مرحبا. عجیب سے. پھر اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ جیسے مختلف ارواح آ رہی ہیں. تو کچھ ارواح جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے رائٹ سائڈ پہ چلی جاتی ہیں اور ان کو دیکھ کے حضرت آدم علیہ السلام مسکرا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ارواح جو ہوتی ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیفٹ سائڈ پہ جا رہی ہوتی ہیں اور ان کو دیکھ کے غمگین ہو رہے ہوتے ہیں. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو مر رہے ہیں، اب ان کی ارواح اوپر آ رہی ہیں. تو اب حضرت آدم علیہ السلام کے یہ سب بیٹے ہیں، بچے ہیں. تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ کی اولاد کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے. تو جو دائیں سائڈ پہ جا رہے ہیں ان کی فائنل ڈیسٹینیشن جنت ہے، یہ نیک ارواح ہیں. اور یہ جو بائیں سائڈ پہ جا رہی ہیں یہ ان کی فائنل ڈیسٹینیشن جو ہے وہ جہنم ہے، ان کو عذاب ہوگا. تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام جو دائیں سائڈ پہ جاتے تھے ان کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے، اور بائیں سائڈ پہ جو جاتے تھے ان کو دیکھ کے غمگین ہوتے تھے. اچھا ویسے یہ بھی کیا ایک عجیب فیلنگ ہوگی حضرت آدم علیہ السلام کی. پتہ نہیں، ہم لوگ تو انسان ہیں تو ہم انسانوں کے حساب سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ماں باپ ہوتے ہیں نا، ان کو اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے. وہ ہلکی سی کچھ اولاد کو تکلیف جو ہے نا بیئر نہیں کر سکتے.
حضرت آدم علیہ السلام کی تو ساری اولاد ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کو کیسا فیل ہو رہا ہوگا کہ یہ میرے بچے یہ گمراہ ہو رہے ہیں اور یہ جہنم میں جا رہے ہیں، تو مطلب حضرت آدم علیہ السلام کو کیسا فیل ہو رہا ہوگا فارل۔ تو اس کے بعد پھر آگے جاتے ہیں تو جو دوسرا آسمان ہے وہاں پر لے جایا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہاں پر دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ان سے ملتے ہیں، تو اسی طرح ملاقات ہوتی ہے، سلام کیا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا وہ اقرار کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ہر آسمان پہ ہوا، جس بھی نبی سے ملے ان سب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا، ٹیسٹیفائی کیا۔ اور پھر اسی طرح تیسرے آسمان پر جاتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھے آسمان پر جاتے ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ادریس علیہ السلام سے ملتے ہیں، اور اسی طرح سلام جواب، مرحبا، ویلکم، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ بھی آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر پانچویں آسمان پر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچتے ہیں تو وہاں پہ حضرت ہارون علیہ السلام ملتے ہیں، اور اسی طرح ان کو سلام کرتے ہیں، اور پھر جواب دیا جاتا ہے، مبارکباد ہوتی ہے، اور پھر اقرار نبوت ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھٹے آسمان پر جاتے ہیں، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی سلام کرتے ہیں اور مرحبا کہتے ہیں، پھر اقرار نبوت کرتے ہیں۔ تو اچھا، کچھ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے آگے بڑھنے لگتے ہیں نا، ساتویں آسمان کی طرف جانے لگتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث ہوا ہے، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ یعنی کہ اس میں ایک بشارت بھی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا ہے نا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کو انبیاء علیہ السلام اس نعمت کو سمجھتے تھے، اور آج ہمیں یہ چونکہ اتنی بڑی نعمت بلا وجہ یعنی کہ بلا استحقاق مل گئی ہے، یعنی کہ ہم اس کا حق نہیں رکھتے تھے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے خاص ایک فضل سے ہمیں یہ نعمت دے دی جس کا ہم بالکل حق نہیں رکھتے تھے، اور اتنی بڑی نعمت ہمیں مل گئی۔ اس لیے ہمیں نا اس نعمت کی اصل میں قدر نہیں ہے، اس کی اصل قدر ہمیں قیامت والے دن ملے گی۔ اب یہ جو انبیاء تھے ان کو تو پتہ تھا کہ اس بات کی کتنی قدر ہے اور کیا قدر ہے، تو اس لیے پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان پر جاتے ہیں تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ کیا عجیب خوبصورت فیلنگز ہوں گی۔ ویسے اس وقت تک تو جو فیلنگز چل رہی ہوں گی تو شاید اللہ کے نبی وہ سارا کچھ بھول گئے ہوں گے، وہ غم بھول گئے ہوں گے۔ اللہ۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پر بھی اسی طرح مبارکباد دی جاتی ہے، نبوت کا اقرار ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے کر جایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیت المعمور کو بھی ظاہر کیا جاتا ہے۔ بیت المعمور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے نا، اس کے بالکل اوپر آسمانوں پر وہاں پر بھی ایک کعبہ ہے، ایک گھر ہے اللہ کا، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ جو فرشتے ہیں نا وہ اس کا طواف کرتے ہیں، اور اتنے فرشتے ہیں کہ جو فرشتہ ایک دفعہ اس کا طواف کر لے پھر دوبارہ وہ وہاں پہ آ ہی نہیں سکتا، اتنے فرشتے ہیں اللہ۔ وہ بیت المعمور ہے، وہ اسی طرح اسی کعبہ کے اوپر آسمانوں پر ہے بیت المعمور۔ اور پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا پہ اچھا اس سے ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ ایک جگہ پہ اللہ کے نبی کو 3 چیزیں پیش کی جاتی، پانی، دودھ اور شراب۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تینوں میں سے دودھ کو چوز کرتے ہیں۔ تو اب جب کبھی ہم دودھ پیے نا تو ہم یہ بھی سوچ لیا کریں کہ یہ وہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے چوز کیا تھا۔ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ نے
فطرت انسانی کو چوز کیا. یہاں سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے. اچھا اس وقت تو شراب حرام بھی نہیں ہوئی تھی, حلال تھی. یہاں سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے, جو دودھ ہے نا یہ فطرت ہے, اور جو شراب ہے یہ انسانی فطرت کے قریب نہیں ہے, انسانی فطرت سے ہی دور ہے. اچھا کچھ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شراب کو چوز کر لیتے تو حضور کی ساری امت گمراہ ہو جاتی. تو بہرحال یہ ایسے عجیب واقعات ہوتے ہیں. پھر وہاں پر مختلف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دکھائے جاتے ہیں کہ جن پر عذاب ہو رہے ہوتے ہیں, کہ جو سود ہو رہے ہیں ان پر جو عذاب ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی دکھایا جاتا ہے. پھر جو لوگ جو ہے وہ غیبت کرتے ہیں, پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں, یہ تو ہمارا فیوریٹ مشغلہ ہے نا یہاں پہ, کہ کسی کی بات جو ہے نا وہ اس کے پیٹھ پیچھے کرتے ہیں. قومی کھیلا ہمارا غیبت. تو اس لیے غیبت جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہے, اور جو غیبت کر رہے ہوتے ہیں ان کا عذاب باقاعدہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ ان کو عذاب ہو رہا ہے, اور وجہ یہ کہ غیبت کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. پھر اسی طرح جو لوگ بدکار ہوتے ہیں ان کے عذاب دکھائے جاتے ہیں. مختلف لوگوں کے جو تکبر کرنے والے ہوتے ہیں, جو ریاکاری کرنے والے ہوتے ہیں, مختلف لوگوں پر جو عذاب ہو رہے ہوتے ہیں, مختلف قسم کے ہو رہے ہوتے ہیں, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا بیسیکلی ایک ایسی جگہ ہے کہ اس سے آگے کوئی اور مخلوق نہیں جا سکتی, صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت جبرائیل علیہ السلام جب یہاں تک گئے نا تو رک گئے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ چلو آگے بھی چلو میرے ساتھ, تم اتنا سفر کر کے آئے ہو میرے ساتھ. تو انہوں نے کہا نہیں میں اسے آگے نہیں جا سکتا, اللہ کی تجلیات اتنی زیادہ ہیں کہ اگر میں جاؤں تو میرے پر جل جائیں گے. اور اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں کے حوالے سے بتاتے ہیں. تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ مجھے نا آپ اپنی اصل صورت دکھائیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی اصل صورت دکھائی تو اتنی بڑی تھی کہ پورا مشرق سے مغرب پورا آسمان جو تھا وہ پر سے بھر گیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پیچھے کو گئے. تو پھر وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل تو اتنے بڑے ہو. تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابھی تو میں اپنے پر کھول ہی نہیں سکا تھا, ابھی تو یہ صرف میرے 2 پر تھے جو آپ کو نظر آ رہے تھے, میرے 600 پر ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھا 600 پر ہے تو اور بھی کوئی ایسے اللہ کے فرشتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اللہ کے تو ایسے ایسے فرشتے جن کے 5-5 ہزار اور کئی کے 10 ہزار اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں پروں والے فرشتے ہیں. اتنے بڑے بڑے اللہ کے فرشتے ہیں. اچھا اتنے بڑے اللہ, اور ہم یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ ہماری دعا اللہ کیسے قبول کرے, یہ ہمارا کام کیسے ہوگا. ہم اصل میں اللہ کی عظمت کو ہی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہیں کون, اللہ تعالیٰ کی پاور کتنی ہے. آج ہم کسی علاقے کے منسٹر سے متاثر ہو جاتے ہیں, کسی وزیر اعظم سے متاثر ہو جاتے ہیں. آج ہم اس سے پریشان ہیں کہ جی اگر سفیر کو نکال دیں گے تو بائیکاٹ ہو جائے گا, بھوکے مر جائیں گے سارے. اور ہم اس چیز سے پریشان ہیں, ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے کہ کس اللہ کے ساتھ ہم نے وفاداری کرنی ہے اور کس نبی کے ساتھ وفاداری کرنی ہے, اس کا مقام کیا ہے. اس کائنات کی پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, پھر اس کے بعد اتنا سب کچھ, اور ہم اس پہلے آسمان کی بھی اتنی بڑی گیلیکسی کا پتہ نہیں کوئی چھوٹا سا ذرہ بھی نہیں ہے جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں, اور ہم یہاں پریشان ہیں پتہ نہیں ہم پہ حالات تنگ ہو جائیں, اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہمیں چھوڑ دے. تو یہ وہ چیزیں, یہ غیب کی چیزیں, اور غیب کی چیزوں کا تذکرہ کرنے سے ایمان بنتا ہے, ایمان کو قوت ملتی ہے. پھر اس کے بعد جب سدرۃ المنتہا پر جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں. اب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, کیا موقع ہوگا, کیا تجلیات ہوں گی, کیا انوارات ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا اپنا قرب عطا کرتے ہیں. کچھ جگہ پہ آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں رأیت ربی, میں نے اپنے رب کو دیکھا. سبحان اللہ. آج ہم
کسی خوبصورت سینری کو دیکھ لیں نا تو ہم ادھر حیران ہو کے رہ جاتے ہیں. ابھی یہ آج کل موسم بڑا اچھا تھا تو ابھی اکثر میں پر آسمان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں تو وہ چاند اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ اس کو دیکھ کے بس دل کر رہا تھا کہ دیکھتے ہی رہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جمال کیا جمال ہوگا. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کر رہے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلکہ بہت ساری جگہوں پہ آتا ہے کہ صرف اتنا فاصلہ تھا کہ جیسے دو کمانوں کا ہوتا ہے, یعنی کہ بالکل اتنی قربت تھی. سبحان اللہ. تو وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پرائیویٹ ملاقات ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں. اچھا, اسی حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے ام عائشہ سے. تو پھر پوچھا کہ عائشہ مانگو, کیا مانگتی ہے؟ تو اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ جانتے ہیں بہت سمجھدار تھیں. مدینہ کے جو فقہاء تھے ان میں کا نام تھا, تو ماشاءاللہ وہ بہت سمجھدار تھیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں نا آپ کو بتاتی ہوں. تو انہوں نے سوچا کہ بڑا امپورٹنٹ موقع ہے, اللہ کے نبی جو ہے نا وہ موڈ میں ہے. تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جاتی ہیں کہ جو میرے والد ہیں نا وہ تو یار غار ہیں, انہیں پتہ ہے وہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو جانتے ہیں. تو اتنا اچھا موقع میں ضائع نہیں کرتی, میں ان سے پوچھتی ہوں کہ میں کیا مانگوں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عائشہ آپ یہ پوچھیں کہ جب آپ واقعہ معراج پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو آپ کی اتنی قربت والی ملاقات ہوئی تھی, جو قربت والے لمحات تھے, جو آپ کو اور اللہ کو بس آپ ہی جانتے ہیں, تو اس وقت جو آپ کی اللہ سے باتیں ہوئی تھی نا, ان میں سے ان راز کی باتوں میں سے کوئی ایک بات بتائیے. سبحان اللہ. اب جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بات لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئی ہیں اور بتائی ہے تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ تو میرے یار ہی ہیں, وہی یہاں تک وہی پہنچ سکتے ہیں. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں ایک بات بتاتا ہوں, وہ یہ کہ اللہ نے مجھے یہ بتایا کہ جو شخص کسی مسلمان کا دل خوش کرتا ہے, جو شخص کسی مسلمان کا دل خوش کرتا ہے تو میں اپنے اوپر لازم کر لیتا ہوں کہ میں اس کو جنت دوں گا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم نہیں ہو سکتی, اللہ سے اللہ خود ہی کرے. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کا دل خوش کرتے, دل خوش کرنا اتنی بڑی چیز ہے. آج ہم بھول ہی گئے ہیں, ہم دل خوش ہی نہیں کرتے, ایسے سڑے بیٹھے ہوتے ہیں نا, خود بھی سڑے ہوتے ہیں اور دوسروں سے بھی جو ہم سے بات کرتے ہیں نا اس کا دل کرتا ہے کہ بس نہ ہی کرتے تو اچھا تھا. تعریف ہی نہیں کرتے, اپریشیٹ ہی نہیں کرتے اور دل خوش ہی نہیں کرتے. یہ چیز ہمارے اندر سے نکلتی جا رہی ہے. چھوٹے چھوٹے گفٹس دینا, گفٹس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی لاکھوں کروڑوں کے برانڈیڈ ہی دینے. کبھی کبھی آپ اپنے بہن بھائیوں کو صرف 5-10 روپے کی چاکلیٹ سے بھی خوش کر سکتے ہیں, بس خوش کرنے کی نیت ہو. تو یعنی کہ دل خوش کرنا یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے ان موقعوں پہ بھی اس کا تذکرہ کیا. خیر, جب یہ بات ام عائشہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلی ہے تو وہ یہ بات سن کے اپنے والد صاحب کے پاس گئیں اور ان کو جا کے بتایا. اچھا, جب انہوں نے یہ بات سنی نا تو رونے لگ گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ بجان آپ کیوں رو رہے ہیں, آپ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہمیں پتہ چلی ہے, اتنی بڑی بشارت پتہ چلی. انہوں نے کہا عائشہ سکے کا دوسرا رخ بھی دیکھو. یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اتنا ایک مسلمان کے دل کو خوش کرنے پہ اتنا درجہ دے رہے ہیں, تو جو کسی مسلمان کا دل دکھائے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا. پتہ نہیں ہم نے کس کس کے دل دکھائے ہیں. تو آج تو دل دکھانا اور دل آزاری کرنا نا, یہ تو ایسے ہے کہ جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم سے غلط بات نہیں برداشت ہوتی. جو بھائی برداشت ہی غلط بات کرنی ہوتی ہے, صحیح بات کا کیا ہے, وہ تو کوئی بھی کر لیتا ہے. ظرف کس چیز کا نام ہے؟ غلط بات برداشت کرنے کا نام ہی تو ظرف ہے نا. جگرا وہیں پہ تو بڑا کرنا پڑتا ہے نا. پھر اسی طرح دل آزاری, بس کئی لوگ ہیں جو میرے دل میں ہے نا وہ میں کہہ دیتا ہوں. یہ تو جہالت ہے, یہ تو تانا دینا ہوتا ہے.
جو بھائی میں تو وہی کہتا ہوں جو میرے دل میں ہے، یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں. دل توڑ دینا، دل آزاری کر دینا. وہ فرماتے تھے نا کہ ڈھادے مندر ڈھادے مسجد ڈھادے جو کوئی ڈھیندا ایک لوکادہ دل نہ ڈھاوی تیرا رب دلا وچ رہندا. تو یہ جو دل ہے نا، یہ تو خانہ کعبہ کو 70 دفعہ گرانے سے زیادہ بڑا گناہ ایک مسلمان کی دل آزاری ہے. آج ہم لوگ آپ میں سے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کو آپ گرائیں گے؟ تصور سے ہی بندہ کانپ جاتا ہے. تو خانہ کعبہ میں بھی تو اللہ رہتے ہیں نا. تو ایک جو مسلمان کا دل ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں زمین و آسمان میں نہیں سماتا لیکن بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. تو یہ دل اتنی بڑی چیز ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ جب ذکر میں بڑا مشغول ہوتے تھے، بڑا ان کا ایک سرور میں ہوتے تھے، تو کوئی ان کے پاس آ جاتا تھا نا تو وہ سب چھوڑ کے اس کے پاس چلے جاتے تھے، اس کی بات سننے چلے جاتے تھے. تو کسی نے کہا حضرت کوئی بھی آتا ہے آپ چلے جاتے ہیں، آپ اپنا ذکر وغیرہ کر لیں تسلی سے کرنے. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تمام ذکر و سلوکی تو اللہ کو پانے کے لیے ہے، اور میرے گھر کے باہر عرش اللہ آیا ہے، یعنی کہ ایک مسلمان آیا ہے. اور عرش کیا ہوتا ہے؟ عرش وہ ہوتا ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو ایک جو مسلمان کا دل ہے وہ بھی تو عرش اللہ ہے کہ اس کے اندر بھی تو اللہ سماتے ہیں. تو میرے گھر کے باہر عرش اللہ ہو تو میں اس کے اکرام کے لیے نہیں جاؤں گا. آج نا ہم کسی سے نا اس لیے نہیں ملتے کہ یہ مسلمان ہے، یہ ہمارے اندر سے چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. ہم اور نسبتوں سے ملتے ہیں لیکن ہم اس نسبت سے نہیں ملتے کہ یہ مسلمان ہے اور اس کے دل میں اللہ ہے. ایک شیخ تھے نا، انہوں نے کسی کو کہا کہ یہ دیوار پہ کلمہ لکھو اور اس پہ پتھر مارو. مار سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت یہ کیسی بات کر رہے ہیں، کلمے پہ پتھر کبھی بھی نہیں مار سکتے. انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان کے دل پہ بھی تو کلمہ ہی لکھا ہوتا ہے نا، تم جو اپنی زبان سے اس کا دل توڑتے ہو وہ تم دل آزاری نہیں کرتے. تو یہ دل آزاری اتنا بڑا گناہ ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے. اور دل آزاری جو ہے نا یہ اکثر زبان سے ہوتی ہے. تو یہ زبان کو قابو میں رکھنا بڑا ضروری ہے، بڑا ہی ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. خیر اس کے بعد جب معراج سے واپس آتے ہیں، اب معراج سے واپس آنے کے بعد اب جب یہ واقعہ، اچھا معراج پہ نا بہت زیادہ ٹائم گزرا تھا، یعنی کہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے انفینٹ ٹائم تھا. اور کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسپیس اینڈ ٹائم اور ان ڈائمینشن سے آزاد ہے، تو لیکن ایسے ہی تھا جیسے کچھ لمحے گزرے ہیں. جو زمین پر وہ وقت ایسے تھا. تو جب اللہ کے نبی اٹھے تو انہوں نے ام ہانی کو بتایا کہ یہ ہوا میرے ساتھ. اچھا یہ جو جرنی تھی نا اللہ کے نبی کی، یہ فزیکل تھی، یہ کوئی خواب میں نہیں گئے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جسم مبارک کے ساتھ ہی یہ سفر کروایا تھا. تو ام ہانی جو تھی انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کو کہ آپ نے یہ بات کسی اور کو نہ بتائیے گا. اصل میں وہ ان کو یہ پتا تھا کہ مکہ میں سارے ان کے دشمن ہیں اور یہ بات جو ہے نا لوگوں نے اس کا مذاق اڑانا، تو اس لیے نا انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ بات نہ بتائیے گا. اچھا اس بات سے بھی آپ یہ بات کنفرم ہوتی ہے کہ یہ جو جرنی تھی یہ فزیکلی تھی. اگر خواب والی ہوتی تو وہ یہ کیوں کہتے کہ آپ کسی کو نہ بتائیے گا، لوگ مذاق اڑائیں گے. تو فزیکلی تھی نا، کیونکہ اس پہ تھا کہ لوگ اس پر بلیو نہیں کریں گے کہ کیسے ہو رہا ہے. آج تو پھر بھی ہم یہ تھوڑا سا ایڈوانس دور ہے، ہم ٹائم ٹریول کی بات کر رہے ہیں، از اکول ٹو mc² کی بات کر رہے ہیں، اور اسپیڈ آف لائٹ کنورژن انٹو میس انرجی کنورژن، یہ ساری چیزوں کی آج ان تھیوریز پہ بات ہو رہی ہے. تو اس وقت تو خیر ایسا کچھ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. تو اس لیے جب یہ بات لوگوں کو پتہ چلی ہے تو ویسے ہی ہوا کہ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا. اچھا یہاں پہ سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اب ابو جہل کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے کہا بس یہ مجھے موقع ملا ہے، اب میں جا کے نا ابو بکر کو کہتا ہوں کہ دیکھو تم کن کے پیچھے لگے ہو. تو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان کے پاس جا کر اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے اس حصے میں یہاں سے وہاں گیا، وہاں سے یہ ہوا وہ ہوا یہ سب کچھ ہوا، تو کیا آپ اس بات کو تسلیم کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں تسلیم کرے گا. انہوں نے کہا کہ یہ تو تمہارے دوست محمد کہتے ہیں. انہوں نے کہا پھر تسلیم کرتا ہوں. سبحان اللہ صدقتا.
انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو تسلیم کرتا ہوں. تو اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ صدیق کا لقب ہے. آج ہمارا یہی مسئلہ ہے نا کہ ہم دین کی بات کو تسلیم کہتے ہیں جی لاجک میں نہیں آ رہی, یہ بات ہم بڑی ریشنل نہیں ہے. بھاڑ میں گئی آپ کی لاجک کا کیا حال ہے, آپ کی ریشنلٹی کا کیا حال ہے. 5 سال پہلے کچھ ہوتی ہے, 5 سال بعد کچھ اور ہوتی ہے. 5 سال پہلے آپ کوئی بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے, 5 سال بعد نہیں آ رہی ہوتی. آج آپ 100 سال پہلے کسی شخص کو کہتے کہ تمہیں پتہ ہے ایک لوہے کا ڈبہ آئے گا, تم پوری دنیا کو دیکھ سکو گے, جہاں چاہو گے ادھر سے بات کر سکو گے, تو آپ کو بیوقوف کہتا ہے. آج وہ ڈبہ آپ ہاتھ میں لیے پھر رہے ہیں. تو اس لیے یہ کوئی لاجک اور یہ ساری چیزیں, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں دین کو نا لاجیکلی انڈرسٹینڈ کرنا ہے, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا پھر کہ ہاں پہلے میں لاجک پوچھتا ہوں یہ ہوا کیسے. تو ایمان جو ہے نا یہ لاجکس کا نام نہیں ہے. یؤمنون بالغیب, یہ جو سائنس ہے یہ تو مشاہدات کرتی ہے نا, کہ جو چیز آپ کو نظر آ جائے آپ اس کو مان لیتے ہیں, جو چیز آپ کو جو آپ کے ان مشاہدات میں نہیں آتی. تو ریشنلٹی کہاں پہ ہے؟ کس نے کون سی تھیوری نے یہ بات کہی ہے کہ صرف یہ جو آپ نے سوچا ہے یہی سب کچھ ٹھیک ہے, یا جتنی عقل میں آپ کی چیزیں آئی ہیں. آج آپ دیکھ لیں جہاں آپ بیٹھے ہیں ادھر ہزاروں قسم کے سگنلز ہیں, لیکن کیا آپ کو کوئی سگنل نظر آ رہا ہے؟ آپ موبائل سے کسی کو واٹس ایپ میسج بھیجیں اور آپ کو کیا آنکھوں سے نظر آتا ہے دیکھو واٹس ایپ میسج کہاں جا رہا ہے؟ سگنلز آپ کو نظر نہیں آتے, لیکن سٹل آپ بلیو کرتے ہیں, آپ یقین رکھتے ہیں کہ سگنل یہاں پہ موجود ہیں, ویو لینتھس موجود ہیں. تو اس لیے پھر بہت ساری, خیر اس پہ ایک الگ ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ ہم کریں گے. تو دیکھیں جو صحابہ تھے نا ان کے اور ہمارے ایمان میں فرق ہی ہے. انہوں نے کہا کہ بس رسول اللہ نے کہہ دیا بات ختم. جیسے آج کل کے وہ کوئی ایتھیسٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, تو ایک شیخ تھے ان کا واقعہ ہے, ایک لڑکا تھا وہ ایتھیسٹ ہو گیا, تو اس کے والد صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ ایتھیسٹ ہو گیا, یہ مانتا نہیں کسی کو, تو آپ پلیز اس سے بات کر لیں. تو جب بات کرنے گئے اس نے کہا کہ مولوی صاحب دیکھیں مجھ سے آپ نے نا یہ وہ بات کرنی ہے جو میں دیکھتا ہوں, جو میں سنتا ہوں. یہ زمین سے نیچے کی, آسمان سے اوپر کی جو چیزیں میں نے دیکھی نہیں ہے سننی ہے, میں ان پہ یقین نہیں رکھتا. انہوں نے کہا اچھا پکی بات ہے؟ انہوں نے کہا صحیح ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ جو تمہارے ساتھ کھڑے ہیں کون ہے؟ انہوں نے کہا میرے والد ہیں. انہوں نے کہا تم نے کوئی ڈی این اے ٹیسٹ کروایا؟ تم نے دیکھا؟ تمہیں کیسے پتا یہ تمہارے والد؟ ساری زندگی تم اس بات پہ یقین کرتے رہے یہ تمہارے والد ہیں, اس پہ تو تم یقین کر لیتے ہو. اب وہ وکیل صاحب کا ایک رنگ آیا اور ایک گیا. تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ میری والدہ نے کہا. انہوں نے کہا دیکھو تم نے اپنی والدہ کی بات پر یقین کر لیا, تو کیا ہم اپنے نبی کی بات پہ یقین نہیں کر سکتے؟ کیا دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ سارے بچے جو ہے نا اپنے اما ابا کے ڈی این اے ٹیسٹ کروا رہے ہو کہ جی ہم نے تو ماننا ہی نہیں ہے جب تک ہم ڈی این اے ٹیسٹ رپورٹ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے اما ابا ہی نہیں ہیں؟ یہ کیسی فضول سی بات ہے. تو اس لیے ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کرتے ہیں اور بلائنڈلی کرتے ہیں, ایمان نام ہی اس چیز کا. آج ہم کہتے ہیں بھئی یہ لاجیکلی سمجھ میں نہیں آ رہی. لاجیکلی آپ کی لاجک کا کیا حال ہے؟ آپ کا تو شعور ہی تھوڑا سا. تو یہ صحابہ تھے. اچھا پھر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ دین پر نا اس لیے آگے نہیں چل رہے ہوتے کیونکہ انہوں نے نا اپنے ذہن میں بلا وجہ کے ایسے سوالات ایک بٹھائے ہوتے ہیں کہ جو وہ کسی اسکالر سے نہیں پوچھتے, نہ اس کی تحقیق کرتے ہیں. پوچھتے ہیں تو اپنے جیسے یار دوستوں سے پوچھتے ہیں, جہاں گپے مارنے بیٹھیں گے وہی سوال ریپیٹ کریں گے اور پوچھیں گے بھی ان سے جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اور بلا وجہ ہاں جی یہ مولویوں نے فضول سا نکالا ہوا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو ایسے ہے, یہ تو ویسے ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, ویسے ہونا چاہیے تھا. اور اس وجہ سے نا وہ دین پر آگے نہیں بڑھے ہوتے. بہت سارے بچے ایسے ملتے ہیں تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ سوال آپ کے ذہن میں تھا, مجھے بتاؤ کہ اس کو پانے کے لیے آپ نے کتنی ایفرٹ کیا؟ تو کہیں بھی نہیں ہوتی. وہ دین کو سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھ کے, یا ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے, یا سگریٹ پیتے ہوئے, یا اپنے دوستوں کے ساتھ ہلا گلا کرتے ہوئے. ایسے تو نہیں ہوتا. اور پھر دیکھیں کہ دنیا میں نا ہر چیز میں ہم بلیو کر کے ٹرسٹ کر کے چلتے ہیں. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ پہلے سے سمجھتے ہیں کہ پیناڈول جو ہے اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ درد سر میں ہے یا پاؤں میں, یہ کدھر جا کے ریئیکٹ کرے گی, یہ کیسے اس کی کمپوزیشن ہوئی, کیا آپ ڈاکٹر سے سمجھتے ہیں؟ بلکہ آپ ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں, ڈاکٹر آپ کو دیتا ہے, آپ اس پر یقین کرتے ہیں اور پیناڈول لے لیتے ہیں. لیکن دین کی چیزوں میں ہم کہتے ہیں نہیں, پہلے ہماری عقل میں آئے گی تو ہم کریں گے. بھئی اگر عقل میں لانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک پراپر وے ہے, پھر آپ پراپر ٹائم دیں, پھر پراپر دین کو پڑھیں سمجھیں, پھر عقل میں بھی آئے گی. لیکن وہ ہم نے کرنا نہیں اور اعتراضات ہم کر دیتے ہیں. تو اس لیے جو دین ہے نا یہ تو سمعنا و اطعنا ہے,
کہ جہاں سن لیا ادھر ہی عمل کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.